خواتین حضرات السلام علیکم. پروگرام جگہ خالی ہے اور آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ. اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے. ایک مہمان آتے ہیں جو خالی جگہ پر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے لائٹ موڈ کے سوالات ہوتے ہیں جس سے ان کی شخصیت کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک نہیں دو ہیں اور یہ بہت اچھا پاکستانی کپل ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں شاندار طریقے سے رہتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس نے تعلیمی میدان میں بھی جھنڈے گاڑے ہیں. جی ہاں، دونوں استاد ہیں، دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور براک یونیورسٹی میں اپنے اپنے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. جو میل ہیں اس میں جو شخصیت ہماری ڈاکٹر اعجاز احمد. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر اعجاز احمد ڈین فیکلٹی میتھ اور سائنس براک یونیورسٹی، اور ہماری شریک مہمان جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر غزالہ اعجاز. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج میں نے تیسری جگہ آپ لوگوں کو مہیا کر دی ہے. ایک تو آپ یونیورسٹی میں ساتھ ہوتے ہیں، گھر میں ساتھ ہوتے ہیں اور آج یہاں پروگرام میں بھی ساتھ ہیں. اور ماشاءاللہ ان دونوں کو جب ان کی میں نے چیزیں دیکھی، ان کے کارنامے دیکھے، انہوں نے اب تک زندگی میں جو کچھ کیا ہے میں نے اس کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک قابل فخر پاکستانی ہیں. ہم ان پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے. بلکہ جناب آپ کی جب میں سی وی وغیرہ دیکھ رہا تھا تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا ڈاکٹر اعجاز صاحب کہ آپ نے باقاعدہ کوئی بندہ ہائر کیا ہوا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہ سی وی واقعی بنانا میرے اسٹوڈنٹس مجھے ہیلپ کرتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. یہ سی وی کو مینٹین کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے اس سے. ہاں، تو کیونکہ ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز تو چلتی رہتی ہیں تو سی وی کو اپڈیٹ کرنا ہے. اس سے مجھے تو ایسا لگتا ہے ہر نیا دن کوئی نئی چیز اضافہ ہو جاتا ہے کسی ایک کام کا. اتنے آپ نے ماشاءاللہ کام کیے ہیں. تو خواتین حضرات میں الگ سے نہیں گنواؤں گا کیونکہ جب میں الگ سے گنواؤں گا تو اسی گنتی ہی میں جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میرے سوالات کے ساتھ ساتھ ڈھونڈیں کہ ڈاکٹر اعجاز احمد نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہے. تو ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ کی سی وی دیکھ کر، آپ کے بارے میں ساری معلومات پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی آدھی عمر پڑھتے اور آدھی عمر پڑھاتے گزر گئی. بچے کھلونوں کے لیے مچلتے ہیں، آپ کتابیں دیکھ کر. آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کے علاوہ دنیا میں بھی کچھ ہو رہا ہے یا اسی میں آپ بالکل؟ نہیں جی، پورا پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک پڑھنے اور کھیلنے کا تعلق ہے، پاکستان میں ایسا نہیں تھا. کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز بی ایس سی آنرز اور ماسٹرز کیا تھا. وہاں تو نارمل اسٹوڈنٹ تھے. اچھا. یہ کینیڈا آ کے معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تھوڑا سا دماغ کس کا کینیڈا آ کے پڑھائی میں. تو ورنہ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور بھی دنیا کے مشاغل ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن میں نے تو سنا کہ جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ پڑھو، تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ جاؤ کھیلو. آپ نکلتے نہیں تھے کھیلنے کے لیے. اب یہ پتہ نہیں آپ کے سورسز، ایک جن صحافی کے سورسز کو آئی کین ناٹ چیلنج. تو آپ کے کہیں سے جہاں سے آپ کو پتہ چلا تو آئی کین ناٹ سے مچ. مگر یہ کہ کراچی میں ہم نے کھیل کود میں حصہ کافی لیا. مگر یہاں جیسا میں نے کہا کینیڈا آ کے کچھ ایسی پڑھائی کی طرف دل رجوع ہوا اور ریسرچ کی طرف خاص طور سے. جی ہاں. کہ اسی میں اتنا مزہ آنے لگا کہ وہ بھی ایک کھیل بن گیا. واہ، میتھ کو آپ نے حساب کتاب کو آپ نے کھیل بنا دیا. واہ کیا بات ہے. اچھا، یہ بھی آپ کے بارے میں میرے پاس اطلاع ہے کہ جوانی میں آپ کے جب بھی قدم اٹھے کسی نہ کسی یونیورسٹی کی طرف اٹھے. پہلے جامعہ کراچی سے شماریات میں ماسٹرز کیا آپ نے، پھر کینیڈا آ گئے، یہ گولف یونیورسٹی سے ماسٹر آف سائنس کیا، پھر کارلٹن یونیورسٹی یہ آٹوا میں ہے نا، وہاں سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی. تو آپ جن دنوں کینیڈا آئے ان دنوں تو پاکستان میں اگر کینیڈا کو پہچانا جاتا تھا تو صرف جو ہے برف باری کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ جہاں برف پڑتی ہے اس ملک کا نام ہے کینیڈا. تو آپ کو اتنی برف میں یہ گولف یونیورسٹی کیسے نظر آ گئی؟ تو سب سے پہلی بات کہ گولف یونیورسٹی نے مجھے اسکالرشپ دے دی تو ہم نے کہا چلو بھائی جہاں سے سپورٹ مل گئی وہاں چلیں. مگر یہ برف باری کا ہے اس سے مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے. جب ہم کراچی میں تھے تو ایک دفعہ مری گئے اور بڑی دعا مانگی مری پہنچ کے، اللہ میاں برف دکھا دو کہ برف ہوتی کیسی ہے، برف باری کیا چیز ہے. مگر وہ اس وقت اللہ میاں نے دعا نہیں سنی. تو لگتا ہے وہ دعا جو ہے
وہ جمع ہو گئی تھی، جمع ہو گئی، اب برف ہی برف ہے. اور کہا جاتا ہے نا کہ دعا تو ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن اس کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. تو اس لیے بھی انسان کو جب دعا مانگے تو سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر اپنے لیے. اچھا، پھر جب آپ کا ہم کیریئر دیکھتے ہیں تو تقریباً تمام ملازمتیں بھی آپ کی یونیورسٹی سے متعلقہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کہیں آپ جو ہے گیسٹ پروفیسر کے طور پہ گئے، کہیں آپ کافی عرصے تک پڑھاتے رہے. دنیا کی میرے خیال میں بے شمار یونیورسٹیز کا تعلق آپ سے ہے. یونیورسٹی آف ویسٹرن آنٹاریو آٹوا سے آپ نے آغاز کیا. اچھا، پھر رجائنا یونیورسٹی، باؤلنگ گرین یونیورسٹی امریکہ، پھر آپ جامعہ کراچی بھی گئے دوبارہ، آغا خان یونیورسٹی میں بھی، ایک ملائیشین اور انگلینڈ کی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کلکتہ، اور کئی یونیورسٹیز کے آپ وزٹنگ پروفیسرز بھی رہے. ہر جگہ سال 2 سال 3 سال شماریات اور حساب آپ نے بے حساب پڑھایا. کبھی کوئی یونیورسٹی اتنی بھاگئی ہو کہ دل چاہا ہو کہ اسے چھوڑ کر نہ جاؤں؟ جی، دنیا میں بہت یونیورسٹی میں گیا، بہت جگہ وزٹنگ پروفیسرشپ کی، اور بہت جگہ میں نے لیکچرز دیے شماریات کے اوپر، اور کافی وہاں کے لوگوں سے ان کے ساتھ ریسرچ کا کام کیا. تو وہ جو آپ کو پتہ ہے، مجھے اس پہ ایک شعر بھی یاد آ گیا، یہ اعجاز حسن آوارگی کا. جی، جہاں بھی جہاں بھی گئے داستان چھوڑ گیا. تو لیکن آپ نے داستان نہیں، آپ نے حساب کتاب چھوڑا. یہ ہماری داستان تھی ریسرچ کام کی، جہاں بھی گئے ریسرچ کام چھوڑ گئے، اور پھر ایک جگہ گئے اس کے بعد دوسری جگہ نکل گئے. تو کسی جگہ سے زیادہ دل نہیں لگایا. صحیح. مگر یہ کہ جہاں تک تعلق ہے اگر ایک اور چوائس کا، تو مجھے تو 2 ملک پسند ہیں، ایک اپنا ملک پاکستان اور دوسرا کینیڈا. تو انہی دونوں ملک میں اگر مجھے خواہش ہے رہنے کی تو یہی 2 ملک ہیں. تو ہم نے فائنلی کینیڈا کو، اور غالباً ملائیشیا یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے تھے، فن لینڈ کی بھی آپ بات کر رہے تھے. ملائیشیا اور فن لینڈ کی، سوری، ہاں، یا فن لینڈ میں بہت، وہاں بھی کافی دل لگا. ملیشیا جاتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، ایک تو کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں. تو اور فن لینڈ جو ہے بڑی پرسکون ملک ہے، اور بڑے اچھے لوگ، بڑے فرینڈلی قسم کے لوگ ہیں. تو مجھے وہاں میں نے 3-4 دفعہ ہم لوگ گئے. تو یہ تو آپ نے بات کی یونیورسٹی بھانے کی، کہ نا کون سی یونیورسٹی آپ کو بھائی؟ کبھی کوئی یونیورسٹی والی بھی آپ کو بھائی؟ اب یہ تو آپ نے ہماری بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ بلا لیا، اب ہم اس کا آپ کو کیا جواب دیں؟ تو میرے خیال سے کسی دن کافی پہ چلتے ہیں تو پھر ہزاروں ہی قصے ہیں کیا کیا سنے ہوئے. واہ واہ، یعنی آف دی ریکارڈ گفتگو ایک اور چلے گی. تو غزالہ صاحبہ بڑی خاموشی سے آپ ان کی گفتگو سن رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ جس یونیورسٹی میں گئے ہیں تو اس کا بھی جو ہے سارا بوجھ آپ پر ڈال دیا کہ آپ کی وجہ سے گئے ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ جب ان کی پہلی جاب تھی ویسٹرن انٹیریو میں، ان کی جاب تھی، تو وہاں سے ان کو جو ہے پرماننٹ جاب شاید یونیورسٹی پر جانا مل گئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی شادی کر رہا ہوں تو پرماننٹ جاب ہونی چاہیے ورنہ بیگم ناراض ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ لندن انٹیریو چھوڑ کے رجائنا گئے، جو کہ بہت ہی ویسٹ میں تھا، ٹھنڈی جگہ تھی. پھر وہاں سے پھر ہم ونزر آ گئے 2002 میں. تو ونزر کے لیے کیا بہانہ بنایا؟ تو ونزر کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یونیورسٹی رجائنا میں میں نے بیچلر آف ایجوکیشن کی، اور پھر ہم جب ونزر موو ہوئے تو ہم نے ماسٹرز آف ایجوکیشن کی، اور اب ہم سینٹ کیتھرینس میں براک یونیورسٹی میں نے پی ایچ ڈی کی. تو یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو ڈگریاں دلانے کے لیے مجھے یونیورسٹی چینج کرنی پڑتی ہے. میں یہ کہتی تھی کہ میں ایک جگہ ایک یونیورسٹی سے ایک ہی ڈگری کروں گی، دوسری نہیں کروں گی، تو پھر اس لیے مجھے موو ہونا پڑا. واہ واہ. اور ایک کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیویوں کو 3 ڈگری دلائی، 3 ڈگری، اس کو جنت میں جگہ مل گئی. اب ہم جتنے گناہ کریں ہمارے گناہ معاف ہیں. واہ، کیا بات کہی ہے آپ نے. اچھا، یہ لوگ تو میتھ سے، حساب سے اور شماریات سے بہت چڑھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بھائی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بہت خشک مضمون ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی خشک نہیں ہیں، لیکن اتنے خشک مضامین میں اتنی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی آپ میں؟ یہ واقعی مجھے بھی اس کا خود صحیح پتہ نہیں کہ کس طرح مجھے میتھ اور اسٹیٹسٹکس سے دلچسپی ہوئی. مگر جو سائنس کے دوسرے سبجیکٹس تھے، بایولوجی اور کیمسٹری، جب اس کی لیب وغیرہ میں جاؤں تو مجھے ان کی لیب کی اسمیل پسند نہیں آتی تھی. اچھا اچھا. تو حالانکہ کیمسٹری میں میرا بہت اچھا ریکارڈ تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، مگر مجھے لیب کی اسمیل پسند اور لیب کے اندر کام کرنا پسند نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر میتھ میں ہی دل لگ گیا. اچھا، صرف ایک اسمیل کی وجہ سے؟ کیمیکلز کی اسمیل، اور پھر اندر لیب میں بیٹھے ہوئے. بٹ یو نو، ناؤ آئی ایم اے ڈین فیکلٹی آف میتھ اینڈ سائنس. اور یہاں پر میں اپنی ذاتی حیثیت سے بات چیت کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ جو ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارمولوں نے آپ کو ایک نیا فارمولا دیا. جی مگر فارمولے تو یہ جو کام کرتے ہیں مگر بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ریاضی کے ماہر ہیں, ذرا طول شب فراق تو ناپ دیجیے. یہ کام ہم یہ نہیں ہوتا, یہ ہمارے بس کا کام نہیں. اچھا, میں نے ٹی ٹی سی کے بارے میں ایک دفعہ پڑھا تھا کہ آج کل وہ لوگ سالانہ 550 ملین افراد کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ نے اب تک کتنے اسٹوڈنٹس کو منزل مقصود تک پہنچایا؟ بس تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو جو پڑھانے کا کورس پڑھانے کا تعلق ہے وہ تو ہزاروں میں ہوں گے, لاکھوں میں تو خیر ہزاروں میں تو ہیں. مگر جہاں تک وہ ریسرچ کی ٹریننگ ہے اس میں نے 20 سے زیادہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے ہیں دنیا میں. ماشاء اللہ, تھینک یو. دنیا میں چاروں طرف ہیں. اچھا. اینڈ تو اور ابھی بھی میرے پاس 8 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں سپروائز کر رہا ہوں, اور مختلف یونیورسٹیز میں, میکگل یونیورسٹی میں, یونیورسٹی وکٹوریا میں, ملیشیا میں, تھائی لینڈ میں. تو دس از مائی بلڈ. بالکل. اچھا, اس میں پاکستانی بچے کتنے ہیں, کیونکہ ہماری کمیونٹی کا تو ذکر آنا چاہیے نا. جی نہیں, سب سے پہلا کام تو میں نے یہی کیا تھا. میرا سب سے پہلا جو اسٹوڈنٹ تھا پی ایچ ڈی کا اور ماسٹرز کا بھی, دونوں پاکستانی تھے. واہ. اور وہ جو میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ پاکستانی, وہ ابھی ایک نووا اسکوشیا کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. تو 4 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی میں نے کرائی. کمال, بہت خوب, بہت خوب. آپ سے مزید گفتگو رہے گی اور ہم مزید باتیں کریں گے. براک یونیورسٹی میں آپ کا جو کچھ کام ہے وہ بھی بات کریں گے, آپ کا جو ریسرچ ورک ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن ادھر سے اشارہ ملا ہے کہ میں ایک بریک پہ جاؤں. تو خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے, ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں. چند اشتہارات دیکھیے, اس کے بعد پھر ڈاکٹر اعجاز صاحب سے اور غزالہ اعجاز صاحبہ سے, جن سے ابھی ہم نے بہت کم گفتگو کی ہے, ان سے مزید ہم گفتگو کریں گے. This past year, we've learned what really matters in our lives. And what government does or doesn't do also matters. We've seen bad choices with devastating consequences. Imagine instead a premier that chooses you, who protects workers, who stands up for local businesses, not big box stores, who instead of cutting, invests in healthcare and our kids. That's what matters to me. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge. With Sylvan Edge, our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. سلون لرننگ سینٹر, آپ کے بچوں کا کامیاب مستقبل ہی ہے ہماری پہچان. ہم سے رابطہ کریں at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433.
or visit www.kaskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. ख़वातीन हज़रात, वापसी हो चुकी है हमारी और जगह खाली है। मैं आज बिल्कुल जगह खाली नहीं है क्योंकि आज दो मेहमान मेरे साथ हैं और सवालात की जो है वो भरमार है और गुफ्तगू हमारी जारी है। तो अभी आप डॉक्टर एजाज अहमद से बातचीत हमारी चल रही थी, आप सुन रहे थे ब्रेक से पहले, तो आइए उनसे ही सिलसिला वापस हम वहाँ से जोड़ते हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि लोगों को न्यूज़पेपर से दिलचस्पी होती है और आपको रिसर्च पेपर से, दुनिया से निकलने वाले साइंटिफिक जर्नल्स के लिए आपने 200 से ज़ायद मकाले लिखे हैं और जो इल्मी प्रेजेंटेशंस होती हैं दुनिया भर में तो सैकड़ों जगह आप शिरकत कर चुके हैं। तो कभी आपका कलम और दिमाग थका नहीं? क्या कहते हैं वो कि अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये जितना आप करें काम उतनी ज़्यादा उसकी आपको दिलचस्पी उसमें और बढ़ती जाती है और नए नए ख्यालात आइडियाज़ आते रहते हैं रिसर्च के आपको। सो ये कीप गोइंग। और दूसरा ये कि जो पीएचडी स्टूडेंट और मास्टर स्टूडेंट की सुपरविजन है ना, वो आपको एक तरह से रिसर्च में भी यंग रखते हैं और जहनी तौर पे भी यंग रखते हैं कि उनके साथ काम करना पड़ता है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हम खुद भी ट्रेन करते रहते हैं। अच्छा, इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचता है? जो रिसर्च पेपर्स आपने ये किए उनमें से कुछ चीज़ें आप अगर बताना चाहें। जी, वो तो जितना जो रिसर्च का काम है आजकल तो ख़ास तौर से बहुत ये कि सोसाइटल नीड्स के ऊपर है। तो आजकल जो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड बढ़ रही है और डाटा साइंस की तरफ, बिग डाटा का ज़मान दौर रहा है, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है तो उसको किस तरह एनालाइज करना और हाउ टू मेक सेंस ऑफ द डाटा। सो ये सारी आम लोगों के लिए, जैसे आज और इवन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज ये सब ये डाटा को ही यूज़ कर रही हैं। अब जैसे बाज़ औक़ात उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि आप एयरपोर्ट पे पहुँचे और आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखा, एक्चुअली वो कंप्यूटर पे चेक कर रहा है और आपको फर्दर इंट्रोगेशन के लिए भेज दिया। तो ये भी उसमें क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है जो एक स्टैटिस्टिशियन और कंप्यूटर साइंस के लोग ये नॉलेज उनको प्रोवाइड करते हैं, जिस पे और जो गवर्नमेंट की फंडिंग्स है उसके लिए भी उनको चाहिए कि कहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, किस तरह फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वो सारा जो है आप लोगों के लैब से होके जाता है। जी, दिमागी लैब से। और स्पेशली जो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड है वो हम लोग कहते हैं कि वी आर, एक मशहूर स्टैटिस्टिशियन ने कहा है कि वी आर इन द, हम लोग हर घर की बैकयार्ड में हैं। हर फील्ड, केमिस्ट है उसके लिए भी, बायोलॉजिस्ट है, बिजनेस है, दे ऑल कलेक्टिंग, सब लोग जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम उनको बताते हैं किस तरह एनालाइज करें। अच्छा, गुड। तो ये आजकल जो कोरोना का मामला, इस पर भी कुछ काम शुरू हुआ है? कोरोना पे हमने भी 1-2 पेपर लिखे हैं, वो अभी अंडर रेफरिंग प्रोसेस में भी पब्लिश नहीं हुए। और चूंकि कोरोना का प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जैसे स्टेटिस्टिक्स में ना कि पुराने डाटा से हम लोग सीखते हैं, लाइक एनीथिंग एल्स, कि पुरानी तारीख से नई चीज़ सीखी। तो वो 100 साल पुराना एक ही डाटा था जब स्पेन में आया था एक वायरस। तो इसलिए इसको काफ़ी टाइम लगा प्रिसाइज इन्फ्रेंस में और प्रिसाइज प्रिडिक्शन करने में। बट नाउ हम ज़्यादा डाटा है तो फ्यूचर में आई होप कि ये चीज़ ना है, खुदा ना खास्ते इस किस्म की कोई चीज़ फ्यूचर में, मगर फ्यूचर में प्रिडिक्शन बेहतर होगी। बिल्कुल। 2012 से आप ब्रॉक यूनिवर्सिटी में जो है डीन फैकल्टी हैं साइंस और मैथ के। तो दुनिया में बहुत सारे लोग दीन के होकर रह जाते हैं, आप डीन के होकर रह गए। ये भाई दोनों डीन और दीन में क्या फ़र्क है? तो अब आप जो पूछ रहे थे तो हम आजकल एक और सोच रहे कहीं और चलें, डीन ऑफ दुनियात बन के। वाह, दरमियानी रास्ता ही निकाला जाए ताकि कहीं भी जो है ऐसे लोग नजर ना आए जो बहुत तशद्दुद पसंद हो, सब चीज़ों को लाइट कर दिया जाए। अच्छा, दुनिया भर से मैथ और स्टैटिस्टिक्स में इल्मी कारनामों पर आपने बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए।
اور بہت ساری میتھ اینڈ اسٹیٹسٹکس سوسائٹیز کے ممبرز اور فیلوشپ بھی آپ کے حصے میں ہے. حال ہی میں ایک آسیان کی ایک چیئر بھی آپ کے نام ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کا ذرا آپ خود بتائیے. یہ آسیان کنٹریز جو ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے, ان کے 7-8 ملک ملے ہوئے ہیں, تو اس میں کینیڈین گورنمنٹ بھی ان کو فنڈنگ کرتی ہے, تو ان کی ایک چیئرشپ ہے جو ہر سال 5 یا 6 لوگوں کو ملتی ہے, تو 2 سال کی ہوتی. تو مجھے 2 سال پہلے انہوں نے یہ سلیکٹ کیا, کیونکہ میں وہاں جیسے میں نے بتایا تھائی لینڈ میں میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہاں میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کرائی ہے تھائی یونیورسٹی سے. اچھا. تو ان لوگوں نے میری سروس کو ریکگنائز کر کے اور میری ریسرچ کو ریکگنائز کر کے یہ پروفیسرشپ دی with lots of research funding. وہ ہم نہیں بتائیں گے یہاں, وہ غزالہ کو بھی نہیں پتہ ہے. اچھا, وہ فنڈ آپ نے چھپائے ہوئے ان سے, بڑی خاموشی سے بیٹھی ہیں. میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, ابھی آپ سے بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. میں تو ایک ہی کرسی کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے اور کیسے چھڑا لی جاتی ہے, اور وہ ہے سیاست کی کرسی. لیکن آج جو ہے آپ کے توسط سے ایک اور کرسی کا بھی ہمیں علم ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم پنجاب یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے نام سے ایک آڈیٹوریم ہے, تو وہ کیا ہے سلسلہ؟ تو وہ بھی یہی ہوا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں ان کے جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس ہے, کئی دفعہ میں نے ان کو وہاں وزٹ کیا, لیکچرز دیے, اور جنرلی میں نے وہاں کوئی میری چارجز نہیں آئی, بس جسٹ مفت والا کام سارا, کوئی کبھی چارج نہیں کیا کسی کو, کوئی حساب کتاب نہیں رکھا. نہیں, کوئی اپنا ملک ہے کوئی ان سے. تو اس لیے ان لوگوں نے, ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو ریئلائز کیا, اور جب انہوں نے نیا آڈیٹوریم بنایا تو اس کے نام میرے نام پہ کیا. تو جب میں ایک دفعہ وزٹ کرنے گیا تو مجھے جو ان کے ڈین تھے ڈاکٹر شاہد کمال صاحب, وہ لے گئے. تو جب انہوں نے دکھایا تو آئی بس بہت میں حیران ہوا. خوشی تو ہوئی, خیر مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اور نہیں, آپ کے کارنامے بھی تو ایسے ہیں نا, کام بھی تو آپ نے اتنا کیا یقیناً. بلکہ میں تو یہاں اس جگہ یہ کہوں گا کہ آپ کو تو پاکستان کا تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے. آپ وہ لوگ ہیں جو بیرونی ملک بیٹھ کر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, وہ قابل فخر ثبوت ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو حکومت کو توجہ دینی چاہیے ایسے لوگوں پر, آپ جیسے لوگوں پر بھی, اور ان کو بھی جو ہے اعزازات سے نوازنا چاہیے. اچھا, تو کبھی آپ کو خیال آیا کہ پاکستان نے آپ کی قدر نہیں کی؟ قدر اس پہ مجھے کوئی چیز آپ نے بہت پرانی یاد دلا دی کراچی کی. یہاں قدر کیا ہوگی دل کی, یہ دنیا ہے شیشہ گھروں. واہ واہ, پرانے گانے یاد رکھے ہوئے آپ نے. تو یہ قدر کا جو معاملہ ہے, اپنا تو پاکستان اپنا ملک ہے, تو اس سے تو مجھے نہیں, اسی ملک سے ہم پڑھے لکھے بڑے ہوئے, وہیں کی یونیورسٹی سے نکلے. اور جہاں تک ایوارڈ کا تعلق ہے, یہ جو ایوارڈ بھی مجھے ملے ہیں یہ خود نیچرلی آئے ہیں. میں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی, میں نے اپنی توجہ اپنے کام کی طرف دی, ایوارڈ کے لیے دی. تو وہ اس کا جو میرا ایوارڈ جو سب سے بڑا, جو میں نے بات بھی کی اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے, ایک تو اکیڈمک لینیج, نسل, اکیڈمک نسل میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کل میری 4تھی جنریشن چل رہی ہے, 4تھی نسل ہے. میں نے پی ایچ ڈی کی, میرے اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کروایا, اس کے اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کرائی. تو میرا ایوارڈ یہ ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی 7ویں نسل دیکھوں. اور جہاں تک پاکستان کا اس کا ایوارڈ کا اور دوسری جگہوں کا تعلق ہے, تو ایک ناولسٹ نے, مشہور نے, اس نے کہا, فرسٹ کلاس پیپل ہائر فرسٹ کلاس پیپل, اور فرسٹ ریٹڈ پیپل ہائر فرسٹ ریٹڈ پیپل, سیکنڈ کلاس پیپل ہائر تھرڈ کلاس پیپل. تو یا تو ہم فرسٹ کلاس نہیں ہیں یا وہ فرسٹ کلاس نہیں ہے. آپ نے ایسا جو ہے نا, ایسی بات کر دی کہ اس پر اب کچھ بات اور مزید کرنا ہی بیکار ہے. بالکل صحیح تجزیہ آپ نے کیا ہے. اچھا, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بلاک یونیورسٹی میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اساتذہ بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی سنا یہاں پاکستانی بہت ہیں, اور کچھ پاکستان کے کسی ایک یونیورسٹی سے ایفیلیشن بھی ہوئی ہے. تو اس پر ذرا سا جی, پاکستان کے اسپیشلی جو بزنس فیکلٹی میں پاکستانی کئی پروفیسر ہیں. بلکہ آپ کی جو ایک پریویس گیسٹ تھیں, ان کے شوہر بھی جی عثمان صاحب اس میں پروفیسر ہیں وہاں بزنس کے. اور اسٹوڈنٹس پہلے تو بہت کم تھے, جب ہم 2012 میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا آئے تھے, تو آہستہ آہستہ پاکستانی اسٹوڈنٹ, بہت انٹرنیشنل بین الاقوامی اسٹوڈنٹس پاکستان سے, اور یہاں جی ٹی ایریا کے بھی کافی پاکستانی اسٹوڈنٹ ہو گئے. تو آئی تھنک 100 کے قریب تو ہو ہی گئے ہوں گے. اور بلکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے قوالی کا پروگرام بھی کرایا تھا یونیورسٹی میں, تو اٹ واز ویری نائس. تو اب تعداد بڑھ رہی. اور جو کراچی یونیورسٹی سے ہم نے ایک جو کیمسٹری کا اور بایولوجیکل سائنس کا انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہاں ہم نے ان سے ایک ریسرچ MOU سائن کیا ہے آلریڈی 2 سال پہلے.
تو اس میں ہم لوگ ہوپ فلی کہ کوئی جوائنٹ کولیبریشن شروع ہو جائے گا. اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک DHS صفا یونیورسٹی سے 2+2 کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے. اچھا. تو 2 سال وہ لوگ وہاں پڑھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور 2 سال کے لیے یونیورسٹی آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے مزید پاکستانی اسٹوڈنٹس کو موقع ملے گا کہ اب 4 سال کی پڑھائی یہاں کافی ایکسپینسو ہو جاتی ہے, تو کم از کم جو خرچہ ہے وہ ماں باپ کے لیے آدھا ہو گیا. بالکل. تو ہم نے یہ ابھی ریسنٹلی یہ MOU سائن کیا ان کے ساتھ. اچھا, کچھ آپ ایک روشنی ڈال دیجئے مختصراً کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اچھے ریاضی دان اور ماہر شماریات کن ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں, کہاں اس کی تعلیم سب سے اچھی ہے؟ تعلیم جو سب سے اچھی ابھی بھی ہم کہیں گے کہ US میں ہے, جو ٹاپ یونیورسٹی. مگر اب چائنا نے اچھا اب جو ان ٹرمز آف دی نمبر چائنا نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ میتھ اور اسٹیٹسٹکس کے اوپر. اس وقت چائنا از دی نمبر 1 پروڈیوسر ان ٹرمز آف اسٹیٹسٹیشین اینڈ میتھمیٹیشین. وہاں سے بہت لوگ جو ہے آ رہے ہیں, اور وہاں کے ان کے اسٹوڈنٹس ساری نارتھ امریکن یونیورسٹی میں ہیں جو ماسٹرز اور PhD کر رہے ہیں. واہ, تو یہاں بھی چائنا چھا رہا ہے. ہاں اس معاملے میں, اور اس پہ جو محنت کرے گا اس کو کریم آلویز رائز ابو دی کراپ. بالکل. تو جناب آپ سے مزید گفتگو رہے گی, لیکن ادھر پھر ایک مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ میں بریک پر جاؤں. تو انشاءاللہ ہم بریک پہ چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اور اس دفعہ اب ہم ڈاکٹر غزالہ سے بات کریں گے کیونکہ آپ نے کافی وقت لیا ہے, لیکن بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی ہے. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہم واپس لوٹتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لاتعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ. ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ 1 فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA.
because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is, we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम है जगह खाली है और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद और डॉक्टर गजाला एजाज़। डॉक्टर एजाज़ अहमद से आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुनी मैथ और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसके अलावा वो जिस अंदाज में बात कर रहे थे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई हिसाब के प्रोफेसर हैं और शुमारियात पर काम करते हैं, इतने बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं। इतनी लाइट और अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी। तो आइए देखते हैं एक इतने अच्छे उस्ताद की बेगम साहिबा जो हैं वो उन्होंने भी पीएचडी की है, तो उनकी गुफ्तगू कैसी है। बहुत देर आपने खामोशी से हम दोनों को बर्दाश्त किया। जी जी मैं सुन रही थी काफ़ी इनकी कहानी। तो ये रिपीटेड तो बहुत होगी ना, आपने तो पहले बहुत सुनी होगी। हाँ नहीं तो आप ये बताइए कि 1989 में आपने कराची यूनिवर्सिटी से फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया और उसी साल शादी भी हो गई आपकी। तो क्या ये आपने तय कर लिया था कि डिग्री और निकाह नामा एक साथ मिलेगा? हाँ, काफ़ी तक तो यही सोचा था कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि माओं को बेटियों की शादी की फ़िक्र होती है, तो वो जल्दी में थे। लेकिन फिर मैंने कहा भाई मुझे भी तालीम हासिल करनी है। कुछ अंदाज़ा हो रहा था, साइन आ रहे थे कि शायद पीएचडी वाले से शादी होगी, तो फिर मैंने कहा मैं भी मास्टर्स कर लूँ। अच्छा। तो इत्तफाक है कि जून और जुलाई में दोनों चीज़ें हुई। जून में डिग्री हासिल हुई और जुलाई में शादी हो गई। वाह। तो अब आपने इसी साल पीएचडी किया है, तो मौजू क्या है उसका आपके? मेरा जो है मौजू है वो अब जनूबी एशिया की औरतों का, जो इमिग्रेंट वुमेन होती हैं, उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं कनाडा में जब आती हैं और कैसे उनके ख़यालात चेंज होते हैं। यानी जो मगरबी मुल्क में आने से कुछ उनके ख़यालात में चेंजेस होते हैं, और तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ 10-12 औरतों के इंटरव्यू लिया और फिर और एक रिसर्च पेपर तैयार किया और उसमें जी हाँ एक रिसर्च पेपर तैयार किया। अच्छा, तो ये क्या आपका और एजाज साहब का कोई मुकाबला चलता है कि तुमने पीएचडी की है तो मैं भी पीएचडी करूं, तुमने मकाला लिखा है तो मैं भी मकाला लिखूं, और तुम टीचिंग कर रहे हो तो मैं भी टीचिंग में आऊं, ऐसा कुछ है? घर का माहौल तो जाहिर है थोड़ा बहुत असर होता है, तो मुकाबला तो हम लोगों में चलता ही रहता है। लेकिन खैर मैंने इनको मुकाबले में थोड़ा सा बीट कर दिया इस दफ़ा, क्योंकि मैंने 5 डिग्रियां हासिल की हैं, इनकी 4 हैं। तो जरा वो 5 की तफसील तो बताइए ना। जी 5 की इस तरह से, एक तो वही कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑनर्स और मास्टर्स की फिजियोलॉजी में, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाना से मैंने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की 2000 में, और फिर मैंने विंजर में मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की, और फिर अभी ये नायग्रा में जो हम आए हैं तो अभी हमने पीएचडी की एजुकेशन में। वाह माशाल्लाह, यानी आपको बीट कर दिया जनाब। उनके पास सबसे ज्यादा डिग्री है। हमारे घर में सबसे ज्यादा डिग्री इन्हीं के पास है। तो वैसे शौहर कैसे हैं ये? वैसे तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा किताबी कीड़े हैं, आप पर भी कभी तवज्जो देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ तवज्जो देते हैं, जब वो क्या कहते हैं, जब इनका सारा काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर तवज्जो देते हैं, और फिर स्टेटिस्टिकली देखते हैं कि किस वक्त तवज्जो देनी है किस वक्त नहीं देनी। हाँ, तो ज्यादातर आपका क्या ख्याल है कि किताब पर ही तवज्जो होती है या किताबी चेहरों पे भी होती है? हाँ नहीं
کیا نہیں مطلب کتابی چہروں پہ بھی ہوتی ہے؟ اب مجھے ویسے کتابی چہرے مطلب اس حساب سے کہہ رہے ہیں بھائی مجھے ہر کتاب میں انہی کا چہرہ نظر آیا. واہ دیکھ لیتا. نہیں پہلے تو شعر و شاعری بھی بہت کرتے تھے شروع میں جب شادی ہوئی تھی تو جب تک میں نہیں آئی تھی تو کافی شعر و شاعری بھی ہوتی تھی. تو یہاں آ کر یہ جو آپ نے ڈگریاں لی مزید ٹھیک ہے نا تو اس میں انہوں نے کتنی مدد کی آپ کی؟ یہ انکریج کرتے ہیں آپ کو کہ پڑھو؟ نہیں انکریجمنٹ تو ہے وہ بچے انکریج کرتے ہیں یہ بھی انکریج کرتے ہیں بغیر فیملی سپورٹ کے تو ظاہر ہے یہ مراحل. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا بھائی آج میرا پیپر ہے ذرا کھانا آج تم پکا لینا؟ ارے بھائی کتنے میں نے کھانے پکائے ہیں یہ تو ان کو ہی پتہ ہے. اب دیکھیں نا برابر میں بیٹھے تو میں زیادہ تو نہیں بول سکتی مجھے گھر بھی واپس جانا ہے کراچی میں آئے ہم لوگ تو یہ لیکن یہ ظاہر ہے آپ تو کرا ہے مطلب پکاتے ہیں ویسے؟ ہاں نہیں پکانے کے ماشاءاللہ سے بہت ماہر نہیں ہے. اچھا تو دماغ بھی اچھا یہ جو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اور جو آپ نے موضوع بتایا ہے تو یہ آپ نے کیسے کیوں اس کو لیا اس موضوع کو اور اس پر ہی کام کیا اور کتنا عرصہ لگا اس کے لیے؟ اس کام میں خیر عرصہ تو کافی لگا ہے. میں نے شروع تو کیا تھا 2015 میں لیکن یہ کہ وہ کیونکہ ریسرچ کا پروسیس یہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. ایتھیکل جو ہوتا ہے پہلے اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے پھر انٹرویو کرنا پڑتا ہے انٹرویو کے ٹائمنگز ہوتے ہیں تو اس میں تو کافی ٹائم لگا. پھر لکھانا جیسے ہوتا ہے موضوع سے اس لیے کہ مجھے لگا کہ ہمارے جو خواتین ہیں جو اس ملک میں آتی ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اتنی آؤٹ گوئنگ نہیں ہوتی ہیں تو جب یہاں آتی ہیں ان کی اپنی ایجوکیشن ہوتی ہے خاص ساؤتھ ایشین امیگرینٹ وومن جو ہوتی ہیں تو وہ کبھی اسپانسر وائف آئی ہیں تو ان کو اتنی ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہسبینڈ ہی زیادہ تر پہلے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وہی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کن کن مشکلات سے گزری ہیں اور کیا حکومت ان کے لیے مدد کر سکتی ہے. تو یہ ہے بہت ساری پالیسی چینجز جیسے ہم ہے تو وہ ریکمنڈیشن ہوئی اور ہماری عورتوں میں یہ بھی ہے کہ ہر کوئی ووکل نہیں ہوتی ہے زیادہ جیسے می ٹو ایشوز کے معاملے میں نہیں ہوتی ہے ہاں تو اپنی جو ہے اس چیز کو وہ بول نہیں سکتی ہیں اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ چپ ہو گئی میاں نے بول دیا وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں اور نا میاں کی طرف سے باتیں ہوتی تو وہ سب چیزیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ بہت ساری عورتوں میں کیا نتیجہ آپ نے نکالا اس میں کتنے پاکستانی کتنے انڈین اور میری جو اسٹڈی تھی اس میں جو ہے 10 تھیں خواتین 10 میں سے 2 انڈیا سے تعلق رکھتی تھی بقیہ جو ہیں وہ پاکستان سے تھی لیکن اس میں بھی کراچی سے پنجاب سے اور سرحد کے علاقے سے تھیں تو کچھ تو بہت ہی مطلب آزاد خیال گھرانے سے بھی تھیں اور کچھ بہت ہی کنزرویٹو ماحول سے بھی آ رہی تھیں تو یہی دیکھنا تھا کیونکہ جب آزاد خیال گھرانے سے وہاں سے آ رہی ہیں اور یہ یہاں کا بھی ماحول آزاد ہے تو ان پہ اتنا فرق نہیں آیا ان کے خیالات میں لیکن جو بہت ہی گھرانے سے ہیں جو بالکل گھر سے اجازت نہیں ہے پردے میں ہیں اور وہ جب یہاں آئی ہیں تو ان کو کافی فریڈم بھی ان کو بہت ساری چیزیں ملی جو وہ تو اس فریڈم سے مثبت نتائج نکلے ہاں وہ کہتی ہیں کچھ تو مثبت نتائج نکلے کچھ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی یہاں کی اندر سے تو آپ کو ہوتا ہے کہ بھی کلچر تھوڑا سا چینج ہو تو اس سے بھی وہ گھبرا جاتی ہیں تو کسی معاملے میں کیونکہ یہ اسٹڈی تو ہے تو مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سیکرٹ تو نہیں ہے کیونکہ تو اب پبلشڈ ہو گئے تو کچھ عورتوں کو جو ہے وہ اپنے گھرانے میں لگتا ہے جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس سے کافی پریشانی ہوتی ہے تو جب یہاں آتی ہیں تو ان کو تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے اپنے حساب سے وہ کام کر سکتی ہیں اپنے حساب سے جاب ڈھونڈ سکتی ہیں تو وہ سب ہاں تو یہ یہاں مغربی ماحول میں ان کو یہ مثبت نظر آتا ہے. تو گورنمنٹ سے آپ نے کیا ریکویسٹ کی اس پورے حوالے سے؟ گورنمنٹ سے یہ کہ اسپیشلی جو ہے یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں پرنسپل اپلیکینٹ جو آتی ہیں عورتیں جو ہے تو مرد کو اس کے اوپر آتی ہیں تو جب وہ آتی ہیں ان کی جو اپنی اگر تعلیم یافتہ ہیں اور وہاں سے جاب کرتی بھی آئی ہیں لیکن یہاں آئی ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے یہی کہا کہ اگر بچوں والی عورتیں ہیں تو ان کے لیے جیسے ڈے کیئر سروسز جو ہے وہ فری رکھنی چاہیے حالانکہ اس میں بھی فری ہیں لیکن وہ اتنی لمبی ویٹ لسٹ ہوتی ہے کہ بائی دیٹ ٹائم وہ عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے پاس وہ 2-3 سال کا وقت گزر جاتا ہے اس میں جو فری چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں تو یہی ہم لوگوں نے ریکمنڈیشن کی ان کے کہنے سے کہ یہ چیزیں جو ہیں بہت ساری چیزیں انگلش لینگویج
جیسے سیکھنے کی وہ پہلے سے ان کو بتائی جائیں rather than یہاں پہ آ کے پھر کلاسیں لیں. وہ کافی ساری. جی تو یہ می ٹو مہم نے اس پہ کوئی اثر اندازی ہوا ہے کسی طریقے سے؟ می ٹو موومنٹ میں ان عورتوں نے تو خیر اتنی کہانی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ کچھ عورتوں کو یہاں کے جو ہے مغربی ماحول پسند نہیں آیا ہے. تو ہاں، جس میں سے ایک ہندو ہیں، وہ انڈیا سے آئی ہیں لیکن بہت ہی کنزرویٹو ماحول سے آئی تھیں. وہ آ کے کافی پریشان تھیں اپنے بچوں کے لیے بھی، خود کے لیے بھی، کہ نہ اس طرح کے کپڑے پہننے میں چاہیں گے. کیونکہ جس ماحول سے آئی تھی وہ تو بالکل پردے میں رہتی تھیں، بالکل چہرہ بھی نہیں دکھتا تھا جیسے ان کے گھروں میں ہوتا ہے. وہ یہاں آ کے بالکل شیف بنی اور شیف کا کام کر رہی ہیں. تو ان کے حساب سے بہت اچھی چیز تھی، لیکن آن دا ادر سائڈ کہہ لیں کہ وہ ان کو یہ بہت اوپن ماحول پسند نہیں تھا، تو وہ گھبرا بھی رہی تھیں. اچھا، لیکن معاملہ بہتر ہو گیا ان کے لیے. ہاں، وہ تو بہتر ہو گیا کیونکہ کام کرنے کی ان کو آسانی ہوئی اور اپنی انڈیپینڈنس جسے کہتے ہیں. تو آپ خود اپنی لائف کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کہ پاکستان میں جو آپ کی لائف تھی اور جو یہاں آپ کی لائف ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیا اچھا کیا برا آپ کے لیے ہوا؟ بھائی یہاں کے انہوں نے حجاب باندھ لیا. اچھا. ہاں، حجاب کی سر کہانی تھا. تو یہ چینج کیوں ہوا؟ وہاں آپ حجاب نہیں لیتی تھی، یہاں آ کے آپ نے حجاب. جی خیر، ہاں نہیں، حجاب تو وہاں بھی نہیں لیتے تھے اور یہاں آنے کے بعد بھی تقریباً 10 سال تو حجاب نہیں لیا تھا. لیکن جب میں نے یہی ٹیچر ایجوکیشن کا کورس جب ختم کیا تھا تو ہم 2002 میں ونزر موو ہو گئے تھے، تو میں اسلامک اسکول میں پڑھانے لگی تھی وہاں. اس کی بھی کہانی ہے کہ جب میں اسلامک اسکول کا انٹرویو لینے گئی جی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ حجاب لیتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں حجاب نہیں لیتی ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ ہمارے اسکول کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ حجاب لیجیے. تو اس وقت تو خیر وہی والی می ٹو موومنٹ والی بات ہے کہ آپ اگر زبردستی کریں تو وہ آپ کو پسند نہیں آتی ہے. تو سب مجھے بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ بچیاں کس طرح سے اسکول میں ہیں، حجاب کیسے پہنتی ہیں اور اسکول کی تعلیم اور اسلامی تعلیم ہے، تو مجھ پہ اثر پڑا اس کا کافی. لیکن میں نے کہا کہ جب میں یہاں سے چھوڑ کے جاؤں گی تب میں حجاب پہنوں گی. تو جب میں نے ماسٹرز کی ایجوکیشن میں داخلہ لیا تو میں نے یہ اپنے وعدہ کیا تھا کہ پہلی کلاس جب میں لینے چاہوں گی تو میں حجاب لوں گی. تو اس دن سے آپ حجاب؟ جی، تو 2006 میں الحمدللہ میں نے شروع کیا. براک یونیورسٹی میں آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ اب یہ ایسا حجاب ہے کہ گھر میں بھی نہیں اترتا ہے. اچھا، دیکھیں کافی پریشان ہیں وہ اس معاملے میں. آپ نے تو لگتا ہے اپنے ان کو بلایا شکایتوں کے لیے. براک یونیورسٹی میں میں کیا پڑھاتی ہوں؟ جی میں جو ہوں فیکلٹی آف ایجوکیشن میں جو ہے وہ یہ ٹیچر جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو سائنس کا سبجیکٹ پڑھاتی ہوں. کس طرح سے سائنس پڑھاتے ہیں ایلیمنٹری اسکول میں. تو ان کو پوری سائنس کی سمجھ ہو، سائنس کی تو سائنس کے کانسیپٹ تو نہیں سکھاتے ہیں لیکن کیسے سائنس کو پڑھانا ہوتا ہے. تو شوہر کو اچھے سے رکھنا یہ بھی ایک سائنس ہے یا آرٹس ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں، سائنس اور آرٹس دونوں ہی ہیں، اور ساتھ میں حساب بھی ہے اس میں. اچھا، تو کتنا وقت آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے ہیں؟ کبھی ڈرامے دیکھنے گئے، کبھی آپ لوگ فلمیں دیکھنے گئے گھر میں ساتھ بیٹھ کے، کبھی ایک کوئی گانا ساتھ ڈوئٹ گایا ہو؟ آپ کچھ جواب دیں. شروع میں جب یہ شادی ہوئی تھی آئی تھی تو بہت گانا وانا بھی گاتی تھی. اچھا، ہاں. تو اچھا مجھ سے یہ سب پتہ کیوں ہوا ہے؟ آپ حساب میں زیادہ لگ گئے. تو ہم لوگ اب تو یہ حال ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو کوئی آ گئی اس میں کچھ سی آر ٹی کا لفظ سنا CNN پہ تو ہم نے پھر مجھے ہیلپ مل جاتی ہے ان سے. بھئی یہ سی آر ٹی کیا ہے؟ یہ کل ایکچولی ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے تو وہ شاید CNN کے اوپر کریٹیکل ریس تھیوری کے بارے میں بات ہو رہی تھی. وہ اسکولوں میں بند کر رہے ہیں تو یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. تو کیونکہ میں نے میرے کورسز میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں تو میں نے ان کو پھر ایکسپلین کیا. تو کچھ سوشل سائنسز کی چیزیں ان کو میں ہیلپ کر دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے. لیکن جیسے شو کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ارطغرل کا شو جو ہے وہ میرے خیال میں ہماری 32 کتنے سال ہو گئی شادی کو، 32ویں سال ہو جائیں گے 22 جولائی کو. تو میرے خیال میں پہلی دفعہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ شو دیکھا. ارطغرل نے آپ کو قریب اور جناب آج بھی ہم نے تقریباً آپ کو 40-45 منٹ انگیج رکھا ہے، ایک ساتھ بٹھایا ہے. اور میرا خیال ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جو وہ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی آپ نے کیا شکایتوں کے لیے بلایا تھا. آپ کو بھی پاکستانی گورنمنٹ سے ایوارڈ ملنا چاہیے. تو خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو ڈاکٹر اعجاز احمد اور غزالہ اعجاز کے ساتھ.
ہمارے پروگرام کا اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ایک اچھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. آج مجھے ایسا لگا کہ جگہ خالی میں صحیح معنوں میں قہقہے آئے ہیں سامنے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پھر حاضر ہوگا. اب اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan-Am blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life.